الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آج میں آپ کو ماہ رمضان المبارک میں جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر ملتا ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ فرمایا جو اس مبارک مہینے میں کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا کر دیتا ہے اور اس کو روزے دار برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک روزہ افطار کروانے والے کو اللہ کی بارگاہ سے 4 انعام مل رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، روزہ افطار کروانے والے کو اتنا اجر ملتا ہے تو اگر کوئی غریب ہو اور اس کا دل ہو کہ میں بھی روزہ افطار کرواؤں تو وہ کیا کرے؟ اب میرے محبوب آقا کتنے کریم ہیں، غریبوں کے کتنے مددگار ہیں، کس طرح غریبوں کے چاہنے والے ہیں، کس طرح میرے محبوب آقا غریب پرور ہیں۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کسی روزے دار کا روزہ صرف ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ افطار کروا دے، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ افطار کروا دے، یا اگر دودھ نہیں تو ایک کھجور کے ساتھ افطار کروا دے، اگر کھجور بھی نہیں، کوئی اتنا غریب ہے تو حضور نے فرمایا اگر ایک گھونٹ سادے پانی کے ساتھ وہ روزہ افطار کروا دے تو اللہ تعالیٰ اس غریب کو بھی وہی اجر عطا کرے گا جو کسی امیر کو اجر مل رہا ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کتنے غریب پرور ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہے کوئی دنیا میں ایسا لیڈر، ہے کوئی دنیا میں ایسا ریفارمر، ہے کوئی دنیا میں ایسا غریبوں کا چاہنے والا، ہے کوئی ایسا دنیا میں غریبوں کے حقوق کی بات کرنے والا کہ میرے محبوب آقا نے آج بڑی بڑی NGOs ہیں، بڑی بڑی تنظیمات ہیں جو غریبوں کا نام لے کر پیسے اکٹھے کرتی ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے وہ نظام دیا ہے جس میں غریب کی پرورش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر روزہ افطار کروانے کی باری آئی تو حضور نے غریب کے لیے بھی ثواب کا اعلان کر دیا، اور جب عید الفطر کی باری آتی ہے تو غریب کے لیے فطرانے کا اعلان کیا، جب عید الاضحیٰ کی باری آتی ہے تو غریب کے لیے گوشت کا اعلان کیا۔ اگر کوئی امیر ہے تو فرمایا امیر غریب کے لیے زکوٰۃ دے، یعنی حضور علیہ السلام نے ایسا نظام دیا ہے جس کے ذریعے سے غریبوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اجر و ثواب اس بندے کے لیے ہے جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر ملتا ہے؟ فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، میرے حوض کوثر سے پلایا جائے گا، اور جو میرے حوض کوثر سے جو پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ قیامت کے دن
نفسا نفسی کے عالم میں جب ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، کسی کو سیراب کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر جو کسی مسلمان روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اور ایسا سیراب کیا جائے گا کہ کبھی پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی روزے داروں کا روزہ افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔